السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زاہد پاکستان. اہم ڈیولپمنٹس ہیں خطے کے حوالے سے اینڈ بیونڈ. خطے میں آپ نے دیکھا کہ بنگلہ دیش کے الیکشنز ہوئے اور 15 سال کے بعد ایک بہت میجر شفٹ آیا ہے پولیٹیکل جو وہاں سچویشن ہے اس میں. بظاہر تو یہ لگ رہا ہے. دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ ایران اور جو امریکہ کے تعلقات ہیں اس میں ایک نیگوسیشن اور انگیجمنٹ شروع ہو گئی ہے. حالانکہ اسرائیل کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی یو ایس پریزیڈنٹ کی، اس میں اسرائیل نے اس کے بعد کچھ اور کہا ہے اور انٹرپریٹیشن اس میٹنگ کی مختلف ہے. اور تیسری بات جو از ایکولی امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر جا رہے ہیں، بورڈ آف پیس کے ممبر ہیں پاکستان، اس میں پارٹیسپیٹ کرنے جا رہے ہیں 19 تاریخ کو. اور اس پیرائے میں کہ اسرائیل نے یہ کہہ دیا ویسٹ بینک غزہ کو ہم کریں گے اینیکس، ان کے کابینہ نے اس کو پروف کیا. اور دوسری طرف یہ کہ جو معاملات ہیں وہ دیکھ رہے ہیں ہم، جس طرح کے کنسٹرکشن ہونے جا رہی ہے ان ویسٹ بینک، اس میں پارٹیسپیشن ہے یو اے کی، اور جو نیچر آف کنسٹرکشن ہے جو کہ ڈیووس میں اس کی پریزنٹیشن ہوئی تھی، اس سے بڑے سوال اٹھ رہے ہیں. اور ہم شروع کریں گے البتہ ناظرین جو پاکستان میں ان کے فارمر پرائم منسٹر کے حوالے سے رپورٹ آئی ہے، میڈیکل رپورٹ، جو کہ ایم ایس کیوری جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے اپوائنٹ کیا تھا سلمان صفدر صاحب کو. وہ گئے، انہوں نے جا کے 3 گھنٹے 3.5 گھنٹے ملاقات کی اور پھر سارا انسپیکشن کیا جو رپورٹ انہوں نے دی. سو ہو ادر دین سید مشاہد حسین آن دی شو. ویلکم ٹو دی شو. اچھا جی، پھر شروع کرتے ہیں. جی ہوم فرسٹ ہوم. جی بالکل. تو بتائیں، وہ کہتے ہیں نا فارسی میں کہتے تھے اول خیش بار درویش، پہلے بے شک. تو یہ جو معاملہ ہے کل بھی کچھ پروٹیسٹ وغیرہ ہوئے اور اس پہ پارلیمان میں بھی کہا کہ جی بات چیت کریں گے، پتہ نہیں ہوئی یا نہیں ہو پائی. لیکن forget about all of this in principle. میں سمجھتا ہوں کہ ویسے تو مجموعی طور پر ملک کا ماحول نسبتاً آگے سے بہتر ہو رہا ہے، بہتری کی طرف جا رہا ہے. کچھ لگتا ہے کہ ایک کھڑکی کھل گئی ہے، کچھ دستہ شفا کے لیے شاید، جو مثبت بات ہے. لیکن یہ جو کل کی رپورٹ آئی ہے ان کے جو وکیل ایم ایس کیوری ہیں، فرینڈ آف دا سپریم کورٹ، سہیل صفدر صاحب، بڑی کمپریہنسو، بڑی پروفیشنل رپورٹ ہے. میں نے پڑھی ہے، مجھے پڑھ کے بڑا دکھ ہوا اور افسوس بھی ہوا کہ یہ ایک زیادتی ہوئی ہے ایک سیاسی قیدی کے ساتھ. قطع ہے اس کے وہ وزیر سابق وزیر اعظم ہے جو بھی ہیں، لیکن ایٹ اے ہیومن لیول آلسو کہ ایک ایشو کو پرولونگ کرنے دیا گیا جان بوجھ کر، اور ایک قسم کی ایک مجرمانہ غفلت ہے، کرمنل نیگلیجنس ہے آن دا پارٹ آف دا اتھارٹیز. اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اینڈ اٹس سرٹنلی اسٹرانگلی کنڈیمنیبل. لوگ وہ کہہ رہے تھے کہ اکتوبر سے ان کا ایشو چل رہا تھا اور اس کا کوئی تلافی نہیں ہوئی، اور ناؤ وی آر ٹاکنگ ان فیبرری 5 months لیٹر. تو یہ تو دس از انیکسیپٹیبل what has happened and this deserves inquiry. and also یہ ایٹیچیوڈ جو ہے، رویہ ہے، ہم نے دیکھا ہے ماضی میں بھی. میں کہتا ہوں غلطیاں کرنی تو نئی غلطیاں کریں. ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ بھی یہ کیا، میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی یہ کیا، بے نظیر بھٹو صاحبہ کا بھی فیس دیٹ. but these were former prime ministers going to being put in behind bars and facing this kind of it's both physical and almost mental torture. frankly دیکھیں نا، جب بے نظیر صاحبہ کے ساتھ ہوا، اس کے بعد خاص طور پہ جب نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا، تو ہم تو اس پلیٹ فارم سے بیٹھ کے مشاہد ہم اصول پہ کر رہے تھے، اور آج تانے دیے جاتے ہیں ہمیں، سلوگنز دیے جاتے ہیں، نرس نسیم ایٹسیٹرا. آئی ڈونٹ کیئر. بات یہ آئی وڈ ڈو اٹ اگین. اگر کسی کے ہیومینیٹیرین ہے، سیاست کو چھوڑیں جو بھی ہے، لیکن یہ ہیومینیٹیرین بیسس پہ تو نہیں الاؤڈ. اور اٹ وڈ ہیو ٹیکن سو لٹل. بھائی ان کے فزیشین جو پرسنل ہیں، ڈاکٹر فیصل وغیرہ، جو باہر نکل کے کبھی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ نہیں دیتے، ان کو ملنے دیتے اور ان کو دیکھنے دیتے. بالکل. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ہمارے ہاں پولرائزیشن اتنی ہے کہ ایون ہیومینٹی ٹیکس اے بیک سیٹ. مجھے یاد ہے کہ جب میاں صاحب کا تھا، ان کی بیگم بیمار تھیں، تو کئی لوگ مذاق اڑا رہے تھے کہ افسوسناک بات ہے بڑی. اور ایک دردناک کہانی وہ بھی ہے کہ he was not allowed to talk to her at the last moment. لیکن یہ بھی اب زیادتی ہوئی. اب two wrongs don't make a right. اگر اس کو زیادتی ہوئی ہے،
اس سے پہلے ایک وہ بھی ہوا تھا جب جنرل مشرف بیمار ہوئے تھے وہ بھی مذاق کر رہے تھے, پھر وہی آرگومنٹس استعمال کیے جب میاں صاحب نے باہر جانا تھا. تو سنو وہ ایک مقافات عمل بھی ہیں کہ وہ واپس آتے ہیں. تو اس ایشو کو میرے خیال میں یہ انف از انف. ہم 21ویں صدی میں آ گئے ہیں, پاکستان ماشاءاللہ ایک بڑی مضبوط پوزیشن میں ہے, ایک ہمارا عالمی وقار بلند ہوا ہے, لیکن ان حرکات سے یہ لگتا ہے کہ ہم پتہ نہیں ہمارا جو ذہنیت ہے وہ پتہ نہیں کون سی صدی میں ہے, اور ایک قبائلی سوچ, بلکہ ورس دین قبائلی سوچ تو پھر بھی لیو اینڈ لیٹ لیو ہوتا ہے, یہ تو کوئی اور قسم کی سوچ ہے, بالکل ایز اف کہ کسی کا کوئی ذاتی دشمنی بنانا, حالانکہ قانون کی بالادستی کے مطابق اور جیل مینول کے مطابق, اور ایون ایز اے رائٹ ایز اے پولیٹیکل پرزنر ہی ہیز آل دا رائٹس. تو اس قسم کا بیہیویئر ایک ریکرنگ پیٹرن ہے. مجھے یہ بھی دکھ ہوتا ہے کہ ہم وہی پرانی ماضی کی غلطیاں کرتے ہیں اور اس کے نتائج وہی ہوتے ہیں جو ماضی میں ہوئے. نہیں, یہ جو آپ نے بات کی بیگم کلثوم کے حوالے سے, آپ کو پتہ ہے بڑا پینفل ہے مشاہد ایون ریکالنگ آل آف دس کہ یہاں تو مذاق اڑتا تھا. اچھا, پھر میاں صاحب کا بھی مذاق اڑتا تھا کہ دیکھیں یہ تو سارا کچھ ہے. then she died and her husband was not by her bedside. یہ بھی ایک دکھ درد والی کہانی ہے. بالکل. تو اس قسم کے جو چیزیں ہوتی ہیں, اب اچھا ہے کہ سپریم کورٹ کو میں آئی تھنک اپریشیٹ کرنا چاہیے چیف جسٹس جائے آفریدی صاحب کو کہ انہوں نے بڑا ایک لیگلی اور ایک ہیومینیٹیرین پوائنٹ آف ویو سے قانونی حوالے سے بڑا صحیح فیصلہ کیا. اور ان کے میں وکیل کو بھی داد دیتا ہوں سہیل صفدر صاحب کو کہ انہوں نے بھی ایک پروفیشنل رپورٹ دی ہے, انہوں نے پولیٹیسائز نہیں کیا. ان کا یہ چیز دیکھی, مجھے کہا گیا تھا کورٹ کی طرف سے جانے, میں نے یہ انویسٹیگیٹ کیا, یہ فیکٹس سامنے آئے. اور فیکٹس میں دیکھیں نا, انہوں نے کہا کہ ان کو چلنے پھرنے کا موقع ملتا ہے, کھانا پینا اچھا ہے, یہ بھی یہ کا سالٹری کنفائنمنٹ ہے اور کچھ میڈیکل اٹینشن کے بارے میں جو ہے نا سب سے بڑا جو اہم معاملہ, which also belies the claims of the government کہ جی سب اچھا ہے, سب ٹھیک رہا, سارا ٹھیک چل رہا تھا. بھئی چھوٹا سا معاملہ تھا ان کی بینائی کا, اور اگر he's saying کہ 15% رہ گئی ہے بینائی, تو پھر تو یہ بہت شاکنگ ہے اور بڑی. میں ابھی میٹنگ پیپل اینڈ پیپل آر ویری اپسیٹ آن دس. پیپل آر ویری اپسیٹ. اٹ ڈزنٹ میٹر ویدر دے سپورٹ, کیونکہ ہمارے کلچر میں ایک ایمپتھی ہے اور ہمارے کلچر میں ایک ہے کہ ایک لائن کراس نہ کریں. یہ اللہ کا شکر ہے کہ یہاں ایک حساس ہے جو ہے, اور بہت اچھی بات ہے. سیاسی اختلاف کسی کا بھی کسی سے ہو سکتا ہے, لیکن اس قسم کے رویے, اس قسم کی سوچ اور اس قسم کے ایکشنز کو لوگ کنڈیم کرتے ہیں. دیکھیں نا, لوگوں کو اب میرا خیال ہے کہ حکومت کے پاس موقع ہے ٹو میک امینڈز. آئی تھنک اس کی تحقیقات ہونی چاہیے, بتائیں کہ کہاں غفلت ہوئی ہے اور کس نے کی ہے. بالکل. اور وہ اس کا سزا ملنی چاہیے. بالکل ایسی بات ہے. دس شوڈ ناٹ ہیپن. پاکستان از ماشاء اللہ میجر مسلم مڈل پاور سیولائز کنٹری, اور ہمارے تو ٹریڈیشن, کل میں لاہور میں تھا, ہمارا ادارہ نظریہ پاکستان میں was talking about قائد اعظم, how he stood up for fundamental rights, human rights. انہوں نے تو کہا تھا کہ بھگت سنگھ ایک دہشت گرد ہے, اس کے بھی حقوق ہیں. اس کے بھی حقوق ہیں. برطانوی زمانے میں انہوں نے بات کی تھی جب گاندھی اور نہرو خاموش تھے اس ایشو پر. انہوں نے کہا کہ وہ دہشت گرد, آپ جو مرضی کہیں, بٹ ہی ہیز اے کانشیئنس, ہی ہیز ہیومن رائٹس. تو ہم نے, ہمارا تو یہ ٹریڈیشن ڈی این اے میں آتا ہے. نہیں, ہم اس ٹریڈیشن کو نہیں چھوڑیں گے. بھلے سے کوئی ABCD politician ہو, we will keep speaking. Yes, it's not question. I was Secretary General of the ruling party in General Musharraf's time, and آپ کو یاد ہوگا 30 اکتوبر 2004 کو میں نے کہا تھا سیاسی قیدی 3 ہیں, آصف علی زرداری, یوسف رضا گیلانی, جاوید ہاشمی. You said it in the Senate. اور they should be released. Yes, I know. میں کہا ان کو رہا کرنا چاہیے. جب میاں صاحب کو ہوا تھا PTI دور میں نے کہا تھا یہ سیاسی قیدی ہیں. ہمارے اپنے بندے نہیں بولتے تھے, ڈرتے تھے کہ وہ کئی لوگ فیض یاب بھی ہو گئے تھے شاید اس زمانے میں, تو وہ ڈرتے تھے. تو میں نے کہا یہ سیاسی قیدی ہیں, اٹ از اے پولیٹیکل پرزنر. نہیں, پرنسپلز پہ وی مسٹ اسٹینڈ ویری کلیئر. ایبسولوٹلی فاؤنڈیشنل چیزیں ہیں نا. جی. ہم بات کرتے ہیں فلسطین کی, ہم بات کرتے ہیں روہنگیا کی, ہم اپنے اور لوگوں گھر کی بات بہت لازمی ہے. We can't have double standards. Not at all, not at all. اچھا, تو ادھر سے جیسے آپ نے کہا کہ سپریم کورٹ کی جو انٹرونشن ہے بہت اہم ہے, یہ ایم ایس کیوری انہوں نے پوائنٹ کیا, تو پھر بات آگے بڑھی ہے. تو اب سب ٹرانسپیرنٹلی آگے بڑھنا چاہیے, بہتری کی طرف جانا چاہیے. اچھا, اب ذرا دیکھتے ہیں بنگلہ دیش. جی, واٹ سلور لائننگ کچھ ہے. ویری گڈ نیوز, بڑی مبارک ہو آپ کو بھی, سب کو بھی. آئی تھنک ایک تو میں بنگلہ دیش کے عوام کو مبارکباد دیتا ہوں, ان کے عوام کو, ان کی سیاسی جماعتوں کو, ان کے اداروں کو,
کہ اتنا پرسکون، اتنا صاف شفاف اور اتنا جمہوری الیکشن کروایا انہوں نے، کمال کر دیا انہوں نے، اور ایک مثال پیش کر دی کہ یہ دس از ہاؤ اٹ شوڈ بی ڈن. اور آپ نے دیکھا اس کا رزلٹ بھی آ گیا. ہم تو میں پہلے بھی کہہ رہا تھا جو بھی رزلٹ آیا پاکستان کے لیے اچھا ہوگا، بنگلہ دیش کے لیے اچھا ہوگا، بلکہ اس خطے کے لیے بڑا اچھا ہوگا کہ ایک بی این پی ایک پرانی پارٹی ہے، نیشنلسٹ پارٹی، اور وہ آئی اور ایک اسٹرانگ اپوزیشن ایمرج کی ہے، جماعت اسلامی اور پلس دا نیشنل سٹیزن پارٹی. اور یہ بڑا دلچسپ ہے، مجھے یاد آ رہا تھا مارکوس جب نکالے گئے تھے تو ان کی بیوی کتنے سال کے بعد واپس آئی تھی. یعنی کہ یہ جو ہے نا، آپ کسی کو نکال دیں، جس بھی نکال کے پھر آپ ان کے ساتھ گت بنائیں ان کی. ایک تو نا نکالنا. اس کے بعد آئی تھی کوری اوکینو. ہاں، Cory Aquino. And her husband had been killed. Ninoy Aquino at the airport by Marcos. Yes. اور اللہ کی شان دیکھیں کہ مارکوس کا بیٹا پریزیڈنٹ ہے فلپین. خیر وہ ہوتا ہے اپنی جگہ جو ہے، لیکن یہ کوری اکینو تھی. 1986 کی بات کر رہی ہیں آپ. بہت بڑا ریولوشن آیا تھا وہ بھی. میرا مطلب کہ آپ ایک پروسیس کی بیوٹی ہوتی ہے، یو ٹیک این ایکسٹریم اٹ کمز بیک. کہتے ہیں نا، یو کی ناٹ کل این آئیڈیا. آئیڈیا آف ڈیموکریسی، آئیڈیا آف ہیومن رائٹس اینڈ سول لبرٹیز، اس کو نہیں ختم کر سکتے اس کی شکل میں، چاہے ان کی بیگم ہو یا کوئی اور ہو. پھر اس کا بیٹا بھی پریزیڈنٹ بنا تھا بعد میں، نوئے اکینو. بالکل. ہی آلسو. مشاہد ایک اور بھی تو بات ہے نا کہ آپ اگر پتہ ہے کوئی ہیومن جو ایک ہے نا، ایک نیچرل سمپتھی فور دی انڈر ڈاگ ہے نا، دنیا جہان میں آپ دیکھتے ہیں. اس کا کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں. دیکھیں نا، 15 سال انہوں نے ان کو ظلم کیا بی این پی پر. خالدہ ضیاء کو جیل کیا، پھر ہاسپٹل اریسٹ کیا، پھر گھر آخر میں تو صحت خراب ہو گئی تھی، پھر ان کے بندوں کو مارا، ٹارچر بھی کیا، ظلم بھی کیا. اور جماعت اسلامی کے ساتھ بہت ہی ظلم ہوا تھا. اب کیا انہوں نے پھانسیاں دی اور پرانے کیسز پر، اور اب کیا ہے، حسینہ واجد cannot live in her own country and جماعت اسلامی has formed a strong opposition. So ایک بڑا I think the outcome has been outstanding. اور دیکھیں کیسے پبلک کھڑی ہوئی ظلم کے خلاف. حالانکہ وہ نا کہ اکنامک ویل بینگ، یہ وہ سارا تھا کہ بنگلہ دیش ماڈل ہے جی، بڑا ترقی ہو رہی ہے، فلانا ہو رہا ہے. کوشچن ہے کہ یو کی ناٹ ڈپرائیو دا پیپل آف their رائٹس. 1400 لوگ شہید ہوئے تھے. 1400 people in this uprising student revolution. اور مجھے یاد ہے انڈیا کے میڈیا اور ہمارے انڈیا کے دوست کہتے تھے، وہ دیکھیں جی انہوں نے ایک ہسٹوریکل مونیومنٹ کو گرا دیا، یا وہ باقی کہتے تھے ہم وی ور آن اے فورم ٹوگیدر. تو بنگلہ دیش کہتے ہیں خدا کے واسطے افغانستان میں عورتوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، بولنا چاہیے. انہوں نے کہا آپ ادھر اتنا بولتے ہیں، ہمارے تو لوگ مارے گئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں مونیومنٹس کو ڈبل دورے معیار تھے، سارا کچھ تھا. کوشچن ہے کہ یہ the people of بنگلہ دیش روز، اور میں سمجھتا ہوں اس کے ساتھ جو بنگلہ دیش کی اوریجنل شناخت ہے، جس میں I would say the two nation theory has been vindicated. مسلم بنگال has surfaced. مسلم، ہاں بالکل، شناخت تو وہی ہے نا، شناخت تو مسلم نے. بالکل ایگزیکٹلی. and they were the leaders of the Pakistan movement. آل انڈیا مسلم لیگ وہاں بنی. تحریک پاکستان، اے کے فضل الحق، حسین شہید سہروردی، مولانا باشانی سلٹ کیسے آیا تھا. بالکل. These are all great leaders. بالکل. تو یہ اس کا امپلیکیشن جو پاکستان کے لیے ہے، مطلب کہ ایک تو obviously بہت اسٹریٹجک ہے. دیکھیں we have got a new strategic partner in the heart of South Asia. چائنا، جو اور چائنا کے لیے بھی بڑا اچھا ہے. پاکستان، بنگلہ دیش. اور آپ نے دیکھا ہے جو ریسٹوریشن ہوئی ہے ایئر سروس کی، شپنگ سروس ریوائیو ہو رہی ہے. میری پرسوں ہی میرے پاس بنگلہ دیش ایمبیسڈر آئے تھے ادھر، اقبال حسین خان صاحب مجھے ملنے آئے تھے، کیونکہ میں ڈھاکہ پڑھا بھی ہوں، سارا کچھ ہے. 2-4 آپ لفظ بھی بول سکتے ہیں. نہیں، میں بنگالی سیکھی بھی تھی. تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ اب تو بڑی میجر ریوائول ہو رہی ہے، اسکالرشپس آفر ہو رہے ہیں، سیکیورٹی میں بھی آپ اور ڈیفینس کے کچھ جہاز کے ڈیل بھی ہو رہی ہے، ملٹری کی بھی. سو آئی تھنک دیٹ نیو ایونیوز ہیو اوپنڈ اپ. اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس خطے میں پاکستان کا جو ایک رول ہے وہ اور مستحکم ہوا ہے، اور جنوبی ایشیا کے لیے بڑا اچھا ہے. مشاہد جو پاکستان نے نارملی ون ڈزنٹ برنگ ان دا نیم آف دا باس، بٹ دا پوائنٹ از کہ جس طریقے سے پی سی بی نے ہینڈل کیا یہ آئی سی سی والے، فل مارکس، آؤٹ اسٹینڈنگ. آئی تھنک دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. بڑا کاملی
coolly. I would give full credit to the PCB. बिल्कुल उन्होंने जो dignified तरीके से किया है और उन्होंने असूली मौका अख्तियार किया. मैंने तो ट्वीट भी किया था, मुबारकबाद भी दी थी. देखें जी, इसी सेम इशू पर इंडिया ने कहा कि हम पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे. उन्होंने कहा ठीक है, हम दुबई चले जाते हैं. बांग्लादेश ने कहा कि हमें खतरा है, तो कहते बांग्लादेश आउट. Can you imagine? और इंडिया के एक से एक इशू पर इसमें आईसीसी का बड़ा अफसोसनाक किरदार रहा है. बट मुझे खुशी है कि हमने खड़े हुए असूल पर और बांग्लादेश के साथ खड़े हुए. उन्होंने आके खुद माफी मांगी आईसीसी वालों ने और उन्होंने खुद उसकी तलाशी और श्रीलंका ने हमें शुक्रिया का खत लिखा कि जी उन्होंने भी कहा जी हम आपके साथ खड़े थे. अब हमने तो पोलिटिसाइज नहीं किया. द पॉलिटिक्स ऑफ क्रिकेट ये हुआ है कि पाकिस्तान इज इमर्ज्ड एज अ मॉरल आइकॉन एंड इंडिया हैज been shown the door when it tried to use cricket for geostrategic gains that it had lost. हाँ, और दूसरा हमारा बड़ा अच्छा है, मोहसिन नकवी साहब ने अच्छा हैंडल किया विद द स्माइल, ही केप्ट ऑन डूइंग. और वो सब उनको भी कर लिया साथ और लाइक अ कूल कैट. इसका तरीका ये था क्योंकि इंडिया का जो एटीट्यूड था वो बड़ा आई थिंक छोटेपन पर था. और मुझे याद है कि मुशर्रफ साहब के जमाने में इंडियन क्रिकेट टीम आई थी, मैच हुआ, हम हारे पाकिस्तान में. पाकिस्तानियों ने एक इधर फ्लैग बनाया, किधर फ्लैग. हमने तारीफ की. राहुल गांधी आया, प्रियंका आया, आपको याद है कराची के मैच में बॉर्डर खुल गया था वाघा का. वी अपलॉडेड द इंडियन विक्ट्री इन पाकिस्तान. उससे पहले जियाउल हक के जमाने में लोग गवास्कर पर आए थे, वी अपलॉडेड दैट. बट जब हमने हराया उनको दिल्ली में तो जला दिया. वहां से नहीं, आई वाज देयर जब इन्होंने एक और मैच हमने इनके साथ खेला इन द साउथ, तो वहां इन्होंने उठा के डब्बे मारने शुरू किए. तो उनका क्राउड वायलेंट हो जाता है क्योंकि दिस इज द काइंड ऑफ. बांग्लादेश के साथ एक मुझे माय सिस्टर तहसीन हु वाज हेड ऑफ द वर्ल्ड बैंक इन ढाका, वो कहती है कि मैं मैच देख रही थी पाकिस्तान इंडिया का और हसीना भी उस मैच में आई थी. सारे लोग कह रहे थे पाकिस्तान जिंदाबाद, नारे हो रहे थे और हसीना को इतनी तकलीफ हुई वो मैच छोड़ के भाग गई. ये सेंटिमेंट था अबाउट पाकिस्तान among the people of Bangladesh. क्रिकेट मैच में तो आप नहीं कर सकते ना तफरीक, अवाम होते हैं. तो आप देखें कि हमारा जो सेंटिमेंट है तो उन्होंने पोलिटिसाइज किया क्रिकेट का, तो उसका भी आप देखो नुकसान इंडिया को हुआ. और आपने देखा कि छोटे ममालिक जितने भी हैं उन्होंने कहा पाकिस्तान has taken a नहीं. और देखे ना कि बेसिकली शुरू हुआ एक पेटीनेस के साथ कि हाथ नहीं मिलाना, फिर ट्रॉफी नहीं लेनी. ट्रॉफी भी हमारे पास है, यू नो ना दैट दे रिफ्यूज टू टेक द ट्रॉफी. स्कूल बॉय वाली बात है. बट एनीवे school boy game, they ended up losing at a strategic level, unfortunately. But the game has won. The game has won and sports has won, and I think Pakistan has won through moral clarity. Yes, absolutely. अजय शुक्ला ने कहा जी बड़ा अच्छा है ये वो सारे. नहीं, और सारा गेम ही सैबोटाज हो गई थी ना. हाँ, they were desperate. इंडिया पाकिस्तान के बगैर तो है ही नहीं कुछ. नहीं है कुछ. हाँ. So, और ये इसका मतलब है कि जो अगर आप गलत फैसले करते हैं, आपके एटीट्यूड्स गलत होते हैं, उसके नुकसानात आपको होते हैं. एंड मुझे याद है well if you have an interlocutor like Pakistan who stood the ground, अगर हम कहते जी अच्छा वो कह रहे हैं अब क्या करें बांग्लादेश है, हम क्यों इन्वॉल्व हो. आई थिंक हमने एक बिल्कुल आयरन रिजॉल्व स्ट्रेट किया. मुझे याद है when I was a minister for information, Nelson Mandela came in May 1999 and I asked him, I said, sir, what is the biggest quality in a political leader? He said generosity. Forgive, forget and move on. ये जो हमने generosity दिखाई ना, कि generosity of the heart and our actions, हमने कोई छोटापन नहीं किया, वो भी it won the day. And they were a big country but they showed pettiness. Unfortunately उनको वतीरा टू बी पेटी. हाँ, और हमने देखे ना वी डिड स्टिक आवर नेक्स आउट. इट वाज नॉट अ स्मॉल थिंग. पाकिस्तान में क्रिकेटर्स कितने पाकिस्तानी कौम कह रही थी यार ये मैच होना चाहिए, बट दे आल्सो एट द सेम टाइम स्टूड विद पीसीबी पे हमने बिल्कुल. आई थिंक इट वाज वी प्लेड the diplomacy of cricket diplomacy at its best. At PCB was at its best. एक तो जियाउल हक ने किया था during the brass tacks. when he arrived. Yes, and 1987. और एक तो अब हुआ है बड़ा अच्छा. नहीं बहुत जबरदस्त. Well handled, बिल्कुल. Well played. PCB. Absolutely. हाँ, नाज़रीन ब्रेक लेते हैं. ब्रेक के बाद आएंगे और गाजा बोर्ड ऑफ पीस पर बात करेंगे और उसके अलावा जो अमेरिका और ईरान के हवाले से मामला हैं. Stay with us. वेलकम बैक नाज़रीन. बात करेंगे कि बोर्ड ऑफ पीस के हवाले से क्या होने जा रहा है, क्योंकि
19 تاریخ کو پاکستان کے پرائم منسٹر بھی جا رہے ہیں, اور آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کی پوزیشن بڑی کلیئر رہی ہے کہ جی ہماری کمٹمنٹ ٹو پیلسٹائن از انٹیکٹ. ہم ہمیشہ جب بھی بات ہوتی ہے, ایون ٹرمپ پلان پہ اسحاق ڈار صاحب نے, فارن منسٹر نے آ کے کہا, اسمبلی میں کہا کہ آر ریزرویشنز ور ناٹ ٹیکن ان پلیس. دوسری بات یہ کہ مشاہد صاحب آپ کو بھی پتہ ہے کہ روبیو جو ہیں سیکرٹری آف اسٹیٹ, انہوں نے ایک نہیں 2-3 مرتبہ کہا کہ پاکستان ہیز ریزڈ کوسچنز اباؤٹ دا انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس اینڈ وی او دیم آنسرز, وچ مینس پاکستان اندر رہ کے بھی سوال اٹھا رہے ہیں. بورڈ آف پیس پر بتائیے. اب میں سمجھتا ہوں کہ بورڈ آف پیس کا بڑا امپورٹنٹ میٹنگ ہے. پہلا تو ہو گیا اناگرل میٹنگ. اب ہمارا ایک ٹھوس رول ہونا چاہیے. اٹ شوڈ ناٹ بی گفتن نشستن برخاستن کہ ہم فوٹو آپ کے لیے گئے ہیں جی, ٹرمپ سے ہاتھ ملایا, اس کی تعریفیں کی ہیں, واپس آ گئے. نو, قصیدہ نہیں ہونا چاہیے. نہیں, بالکل. وی شوڈ ناؤ کم ود اے ویری کلیئر ایجنڈا. کیا ایجنڈا ہے ہمارا؟ میرے خیال میں 3 ایشوز بڑے امپورٹنٹ ہیں. ایک تو پیلسٹائن از نمبر 1. اس میں ہمیں چاہیے کہ جی بورڈ آف پیس کا مینڈیٹ اکارڈنگ ٹو UN ریزولوشن 2803 31 دسمبر 2027 کو ایکسپائر ہوتا ہے. اس سے پہلے فلسطینی ریاست کا اعلان ود یروشلم ایز اٹس کیپٹل. نمبر 1. نمبر 2, ایشو آف کشمیر سیلف ڈٹرمنیشن. خود ٹرمپ نے کہا ہے کہ بورڈ آف پیس از نو لانگر کنفائنڈ ٹو غازہ, اٹس اباؤٹ گلوبل کانفلکٹس. آپ اس کو ڈالیں. اور تیسرا میں سمجھتا ہوں بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ پیس کا مطلب جو تھریٹس ٹو پیس ہیں, انڈیا کلیم کر رہا ہے آپریشن سندور از ناٹ فنش, اینڈ آئی اگری. They are continuing Operation Sindoor through cross-border terrorism, through covert operations, through low-intensity conflict. یہ افغانستان سے مل کے ایک ٹیرر کا ایمرج کر گیا, اسرائیل, انڈیا اینڈ افغانستان. اس میں ہم پوزیشن لیں, ہم کہیں کہ جناب انڈیا نے یہ کیا ہے, ہمارے ہاں یہ خطرہ ہے. کبھی واٹر اگریشن کی بات ہوتی ہے, کبھی کوورٹ آپریشنز کی بات ہوتی ہے, کبھی کراس بارڈر ٹیررزم کی. دس شوڈ بی آن دا ایجنڈا. اب سرکولیٹ تو کریں نا باقی ممبرز کو کہ ہماری یہ ریزرویشن ہے, کیا ہو جائے گا. سو آئی تھنک دیٹ وی شوڈ زیادہ سے زیادہ نہ کر دیں گے نا, لیکن آپ اپنی پوزیشن تو بات تو کریں نا. بات کے ورڈ استعمال نہیں ہو رہا. مور ہم لوگ نہیں بات کرتے کشمیر کی, لیکن ٹرمپ کر رہا ہے. ٹرمپ نے کشمیر کا کتنی دفعہ ذکر کیا کہ دس از اے کور ایشو اینڈ کاز آف کانفلکٹ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. میجر ایکنالجمنٹ نا. اچھا بات یہ جو ابھی آپ کہہ رہے تھے نا کہ ہم بات کریں کہ جی 2 اسٹیٹ سولوشن, شاید ہیز اے بگ کوسچن. میں نے پیلسٹائن اسٹیٹ کی بات کی. نہیں, پیلسٹائن اسٹیٹ اسی کے حوالے سے کہہ رہی ہوں کہ اب بات یہ کہ آن دا گراؤنڈ یہ ہماری آپ کی میری مہینوں سے یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ ہم کہتے ہیں جی یہ ہماری پوزیشن ہے اینڈ وی آر سٹنگ ایٹ دا ٹیبل. اچھا ساتھ ساتھ یہ جو اسرائیلی ہیں وہ تو مٹیریل چینج لا رہے ہیں آن دا گراؤنڈ. دیکھیں نا, مٹیریل چینج لے کے آ رہے ہیں. مثلا انہوں نے کہا کہ ان کی کیبنٹ نے کہہ دیا ویسٹ بینک کی انیکسیشن پارٹ آف انیکسیشن, اور جو پلانز اگری کر رہے ہیں کہ جی آ کے وہاں کنسٹرکشن کریں گے ان غازہ. وہ کوئی صاحب اینڈ ڈیفینس منسٹر رہ چکے ہیں جو ہنگری کے, جو اس وقت UAE کی ایک اکیڈمی کو ہیڈ کرتے ہیں ان ابو دھابی. اچھا وہ آ رہے ہیں. پھر جو کہتے ہیں جی ڈیووس میں پلان پریزنٹ ہوئے ہیں, وہ تو لائک ہائی رائز بلڈنگز. سو مشاہد ناؤ دس از اے ویری سیریس کوسچن دیٹ پاکستان مسٹ فیس اینڈ ایڈریس, کیونکہ آن دا گراؤنڈ ہم کہتے رہے جی نہیں یہ تو بات ٹھیک نہیں. وی شوڈ ٹیک اے کلیئر پوزیشن آن دیٹ. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پلان ہے نیتن یاہو کا, اٹس ویری کلیئر. وہ آج سے نہیں ہے, شروع سے. بالکل گریٹ. کیا پلان ہے ان کا؟ ایرٹس اسرائیل, گریٹر اسرائیل. بالکل جیسے انڈیا کا ہے اکھنڈ بھارت, گریٹر انڈیا. اب آئی تھنک دا اونس از آن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ. کیا ہی پٹس اسرائیل فرسٹ اور امریکہ فرسٹ؟ اور میرے خیال میں یہ بڑا امپورٹنٹ اس کے لیے کراس روڈز ہے. اگر امریکن انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں دین ہی ہیز ٹو سائڈ لائن نیتن یاہو and not, Netanyahu sabotage کرنا چاہتا ہے peace process in Palestine. He wants to have an attack on Iran. He wants to destabilize the region. He wants to fragment the Muslim world. That agenda is not acceptable and not doable either. Okay, so you're right. But ہمیں یہ لگتا ہے کہ ایران پہ US, despite whatever Israel is saying, ایران پہ وہ ایک ڈپلومیٹک اس پر they're on a diplomatic path backed by force of force. لیکن on Israel, مشاہد give me one signal جو کہ آپ کو لگے کہ جی یہ جو
प्लान है ग्रेटर इजराइल का उसको पुश बैक करें। ईरान में तो वो क्लियर हो गया ना कि उन्होंने कहा कि वेरी गुड टॉक्स, और वो चाहते हैं कि एक सफारती दोनों साइड नहीं दोनों का कॉमन मीटिंग ग्राउंड है ईरान और यूएस का, और डील हो सकती है अगर ये सैबोटाज ना करें इजराइल के ऊपर। आई फील दैट दे आर टोटली हॉस्टेजेस टू द इजराइल लॉबी एंड टू नेतन्याहू, और इसमें मुझे कोई अभी तक नजर नहीं आया। लेकिन जो पब्लिक ओपिनियन है मगरिब की वो तब्दील हो गई है। बेशक आप देखें वेस्ट पूरे यूरोप में दे हैव रिकॉग्नाइज्ड पैलेस्टाइन। आउट ऑफ 193 कंट्रीज इन द यूएन 153 हैव रिकॉग्नाइज्ड पैलेस्टाइन। सबसे बड़े जुलूस मगरबी ममालिक में निकले हैं। लेकिन अमेरिकन जो फॉरेन पॉलिसी है, अमेरिकन पॉलिसी टुवर्ड्स इजराइल, मेरी शाइमर ने बड़ी की थी, मैं सुन रहा था उसको पिछले हफ्ते, उन्हें कहा कि अनफॉर्चुनेटली American policy on the Middle East is always dictated by Israel. ठीक। The day it ends, ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात भी नॉर्मल हो जाएंगे और फलस्तीनी रियासत भी नहीं बट ये बात ठीक है। बट मेरा ख्याल है जो हमें सवाल एड्रेस करना है वो ये कि in this situation where Pakistan is sitting at the table and actually within that framework इजराइल बढ़ता जा रहा है आगे, और इजराइल तो बोर्ड ऑफ पीस में आ गया है। अच्छा, वो बोर्ड ऑफ पीस में आके ये सब कर रहा है जो कि बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्ट्स टोटली द यूनिट। तो फिर पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान के एलाइज तो है ना, तुर्की है, ऑल 8 कंट्रीज, सऊदी अरेबिया पर्टिकुलरली, मैं नाम जो है ना जो दबंग जी इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, इवन कतर टू अ लार्ज एक्सटेंट, यस। So they have been taking strong positions. अभी भी स्टेटमेंट वेस्ट बैंक और इवन इजिप्ट अब कह रहा है, थोड़ा बहुत बात कर रहा है। तो उस हवाले से हमने आई थिंक देयर शुड बी ए कलेक्टिव वॉइस कि जनाब ये अनएक्सेप्टेबल है, ये रेड लाइन है, एंड वी विल नॉट एक्सेप्ट। सब कह रहे थे जंग होने वाली है ईरान के खिलाफ, हम तो लेकिन उसको पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरेबिया, हमने कहा कि नहीं, ओमान और इवन कतर सफारती सोल्यूशन करें, जंग रुक गई ना। फिर इसका मतलब है यू कैन चेंज और इन्फ्लुएंस पॉलिसीज ऑन सर्टेन इश्यूज। वेल आई थिंक बोर्ड ऑफ, जैसे हम कहते रहे ना, तो बोर्ड ऑफ पीस का फिर टेस्ट है बहुत बड़ा। आई थिंक दिस इज अ बिग टेस्ट, नॉट जस्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ पीस, इट्स टेस्ट ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज हु आर इन द बोर्ड ऑफ पीस। दैट्स द पॉइंट, आई मीन के दैट प्रेजेंट्स अ टेस्ट फॉर द मुस्लिम कंट्रीज। एग्जैक्टली, हां, कि जी वो फिर देन दैट मींस दे आर नॉट ऑन द टेबल, दे आर ऑन द मेन्यू। हां बिल्कुल, अगर उनके सारे इश्यूज ही फारग हो रहे हैं, एक्टिंग टू बी इन द टेबल बट टू बी इन द मेन्यू। हां बिल्कुल, बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं गुफ्तगू करते, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ये हम जो खित्ते की बात करें इस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि चाइना का क्या रोल है। कुछ लोग कहते हैं मुशाहिद साहब कि चाइना की इजराइल के साथ एक ताल्लुकात रहे हैं और वो उन्होंने कोशिश की है बात करने की, बट बियॉन्ड दैट चाइनाज रिलेशंस विद इजराइल कंटिन्यू एंड दिस इज द विजडम ऑफ द चाइनीज के जी इस वक्त हमने इस चीज में नहीं जाना। थोड़ा सा एक्सप्लेन करें नाज़रीन को। चाइना के ताल्लुकात हैं इजराइल के साथ, इक्तिसादी भी है, टेक्नोलॉजी भी है, सियासी भी है, लेकिन चाइना ने हमेशा असूली मौक़िफ़ अख्तियार किया है। और बल्कि पहली दफ़ा अगर इजराइल अमेरिका में इख्तलाफ हुआ 2 साल पहले बाइडन के ज़माने में, वो किस इशू पर हुआ कि हाइफा में जो इनका पोर्ट था उसमें चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट आ गई और अमेरिकन ने कहा कि निकालो चाइनीज़ को, जो उन्होंने कर दिया। सो चाइनीज़ का तो ये रोल है कि दे बिलीव इन कनेक्टिविटी, लेकिन इश्यूज देखें पैलेस्टाइन पर सबसे पहला स्टैंड चाइना ने लिया था 65 से ऑनवर्ड, और अभी भी 2024 में उन्होंने 14 पैलेस्टीनियन फैक्शंस को बुलाया था बीजिंग में फॉर यूनिटी टॉक्स। ये सिर्फ इन द हिस्ट्री ऑफ द पैलेस्टीनियन स्ट्रगल इन 60 इयर्स 14 पैलेस्टीनियन फैक्शंस इकट्ठे एक टेबल पर बैठे। वो एक तरफ हमास है, एक अल-फतह है, एक पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन है, इस्लामिक जिहाद है, पॉपुलर डेमोक्रेटिक फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन, सारे जो फैक्शंस हैं। तो ये बड़ा चाइना का कमाल है कि वो सबको इकट्ठा कर रहे हैं, सबको सपोर्ट कर रहे हैं, एंड दे आर स्टैंडिंग फर्म ऑन दैट। बाकी जो चाइना के उनके ताल्लुकात हैं, ऐसे तो तुर्की के भी इजराइल से ताल्लुकात हैं, बहुत करीब ताल्लुकात हैं, 49 से ताल्लुकात हैं, बिल्कुल। तो लेकिन डजंट मीन कि टर्की के जो पोजीशन है ऑन पैलेस्टाइन इज डाइल्यूटेड, नो, दे आर टेकिंग अ वेरी स्ट्रांग स्टैंड। अच्छा, अगर आप टर्की की बात करें तो सीरिया में बड़ा इंटरेस्टिंग है कि टर्की और इजराइल पोटेंशियली फेस टू फेस नहीं, they are at loggerheads totally. वही ना, फेस टू मतलब Israel is wants to, उनकी इजराइल की क्या स्ट्रेटेजी है? Divide and conquer. Fragment societies.
ڈیسٹیبلائز کرو پھر فریگمنٹ کرو. بالکل. لیبیا کو کیا انہوں نے, صومالیہ کو کیا. اب اس میں بھی چاہتے ہیں وہ دروز کی بات کرتے ہیں, کرد کی بات کرتے ہیں. ٹرکی نے کہہ دیا نو, انہوں نے کہا کہ اینڈ دے آر ٹریننگ دیئر اون سیرین آرمی, دے آر ٹریننگ دا سیرین انٹیلیجنس, وہ سارا کر رہے ہیں. تو اس میں اسرائیل سائڈ لائن ہو گیا, اور اسرائیل کو بہت تکلیف ہے کہ ترکی نے تو پورا کر لیا نا اپنا معاملہ ٹھیک ان سے, احمد الشرا سے. And I think that's good. We need stability in the region. Israel thought that they'll get a walkover in and also they'll جنگ چلتی رہے گی اور walk down ہو جائیں گے اور اس کو فریگمنٹ کر لیں گے. سو نہیں فریگمنٹ ہو سکا. تو یہی کوشش ان کی تھی پہلے عراق کے اوپر, وہ فریگمنٹ نہیں ہوا. کردوں کا بھی رول ہے, باقی سب دوستوں کا بھی رول ہے عراق کے لوگوں کا. تو اس حوالے سے آئی تھنک اٹس بین اے بگ چینج ان دیٹ سچویشن. اینڈ چائنا کا اوور آل بتائیے ان دس. چائنا کا اوور آل رہا ہے, دیکھیں جی, چائنا از ناؤ ایمرجڈ 2026 میں ایز ایٹ پار ود امریکا. ابھی اوور ٹیک نہیں کیا. میرا خیال ہے کچھ لوگوں کو یہ سن لینا چاہیے کہ that is not the only super power. US is not سول سپر پاور کی زمانہ ختم ہو گیا. اور میں امریکہ کی جو نیشنل ڈیفنس اسٹریٹجی آئی ہے 23 جنوری میں, اس میں کیا لکھا ہے, withdrawal کر رہے ہیں. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ چائنا از دا نیئر پیئر مطلب ایٹ پار ود اس, اینڈ چائنا از ناٹ آور انیمی, چائنا از اے کمپیٹیٹر. دیکھا نا, تو وہ ٹھیک ہے, کمپیٹیٹر تو ٹھیک ہے. تو اب اپریل میں شی جن پنگ کو ملنے جا رہے ہیں ٹرمپ, چین جا رہے ہیں. تو یہ بڑی مثبت بات ہوگی, بہت مثبت, اور یہ پازیٹیو بات ہے. ان کی ریکگنیشن ہوگی ہے. اور آگے مارکو روبیو نے پہلے کہہ چکا ہے کہ ناؤ وی آر لیونگ ان اے ملٹی پولر ورلڈ, دی ورلڈ ہیز بین ٹرانسفارمڈ. اچھا, سو دین دیٹ شوز ٹو یو, جو ہم شروع سے کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ پہ دیر از اے میتھڈ ان ہز میڈنس. اچھا, ایک طرف وہ چائنیز کو اٹیک کرنے وربلی, دوسری طرف کرے آئی لو شی, آئی کین ورک وتھ شی, آئی کین ٹاک ٹو شی. What does he say in the national defense strategy? US wants a respectful relationship with China. And I love President Xi Jinping. I have great respect for President Xi Jinping. اس نے شی کے خلاف ایک بات نہیں کی. You think he started to love Modi? نہیں, مودی کے ساتھ نہیں وہ ہوا. مودی کے ساتھ منافقت چل رہی ہے, وہ نظریہ ضرورت کے تحت چل رہی ہے. دونوں طرف منافقت چل رہی ہے. وہ کافی بڑی بریچ ہوئی ہے. اس نے مودی کی بہت بےزتی کی ہے. اس نے کشمیر کے اوپر, 8 جہازوں کے اوپر, ڈیڈ اکانومی اور ایکشن کے ساتھ بھی نا ان کے بندوں کو انہوں نے ایکسپیل کیا ہے ہاتھ کڑی لگا کے کہ یہ الیگل مائیگرنٹس ہیں. انڈیا کی تو اس طرح انڈین ہسٹورینز جو ایک دو ہیں, مائی نیس ہو ٹیچرز ایٹ میری لینڈ, وہ کہہ رہی تھی کہ دیو ایکچولی ان کے پیچھے سیکیورٹی ہوتی ہے, کیونکہ وہاں جو انڈین کمیونٹی وہاں ہے, ون آف دا ہسٹورینس ہو سیڈ 5000 ایئرز آف ہسٹری جو لکھی ہے, اینڈ دس ہسٹورین شی واز سیئنگ کہ دیر آر میجر ایشوز ان دا انڈین نیریٹو وغیرہ. یہ تو نیریٹو دیکھ رہے نا, یہ ہم ایز وی اسپیک ٹوڈے اٹس 500 years آف دا مغل امپائر. 1526 میں آئے تھے نا بیٹل آف پانی پت. تو 500 سال پہلے اٹ واز دا گولڈن پیریڈ آف انڈین ہسٹری. جو ترقی انہوں نے کی ہے انڈر دا مغل امپائر, انڈر دا مسلم رول, وہ انڈیا نے کبھی نہیں کی. انڈیا واز یونائٹیڈ, انڈیا واز پرووائڈنگ 25% آف دا ورلڈز GDP ایٹ دیٹ ٹائم, تھینکس ٹو دا مسلم رول, مغل رول. تو دے شوڈ بی پراؤڈ آف دیٹ. Also, جو آپ نے ہسٹری کی بات کی نا, نیریٹو کی. تو I was with یہ آئے ہوئے تھے خرم دستگیر صاحب, one of the few politicians who actually read. Actually, تو وہ کہہ رہے تھے کہ جو انڈس سیولائزیشن ہے, he was referring to a book, کہ ساری انڈس سیولائزیشن جو ہے وہ it's in our خطہ, اور اس کو آپ نے انڈیا نے اپنی کہانی سے میتھولوجی ہے. ہاں, تو ہمیں کچھ زیادہ لکھنا پڑنا ہے. I'm saying to you, your book is awaited مشاہد. اسی لیے ہم کہتے ہیں انڈس ویلی پہ جو اعتزاز صاحب نے کتاب لکھی تھی, we really need to appropriate, جو کہ ہماری ancestry, but always a pleasure to have you. Thank you so much مشاہد. ناظرین, اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.